علماء نے لکھا ہے، تاریخ سے واقف لوگ یہ بات جانتے ہیں، علماء پر بلکہ یہ بزرگوں سے پوچھ لو پرانی بات، یا آپ پرانی تاریخ اٹھا لیں، کبھی اپنی تاریخ پڑھا کرو۔ لکھا ہے آپ کی تاریخ میں، اس نے پورے جناب بر صغیر میں قرآن جلاؤ تحریک نکالی، قرآن جلاؤ تحریک، قرآنوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا، قرآن کریم کو مسجد کی الماریوں سے نکالا جاتا، قرآن کریم کو دکانوں سے نکالا جاتا، اور چوک میں رکھ کر قرآن کریم کو آگ لگا دی جاتی، قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا جاتا۔ کئی ماہ تک یہ تاریخ چلتی رہی، قرآن کریم جلتے رہے، قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کیا جانے لگا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے بر صغیر سے قرآن کریم کو ختم کر دیا، اب کوئی قرآن باقی نہیں رہا، تو اس کا ایک وزیر دہلی کی جامع مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس نے سنا قرآن کریم کی آواز، تو کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ حیران و ششدر رہ گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے قرآن کی؟ قرآن تو جل گئے، قرآن تو ختم ہو گئے، قرآن تو مکا دیے ہم نے، یہ پھر کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ اس نے سامنے دیکھا تو سین میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ ساتھ والے بندے سے پوچھنے لگا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا قرآن کہاں ہے؟ قرآن تو جلا دیے گئے ہیں، قرآن تو ختم کر دیے گئے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن ہے کہاں؟ اس نے کہا اے پاگل، قرآن اس کے سینے میں موجود ہے، قرآن اس کے سینے میں موجود ہے، تم نے الماریوں والے تو جلا دیے، تم نے دکانوں والے تو جلا دیے، تم نے گھروں والے تو جلا دیے، لیکن جو سینوں کے قرآن ہیں وہ تم کیسے جلاؤ گے؟ وہ چھوٹا سا بچہ آگے بڑھا اور دیکھا تو اس کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، نابینا بچہ ہے، نابینا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کبھی وہ قرآن کریم پڑھتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ نَخْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ کبھی پڑھتا ہوگا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وہ دوڑا وہاں سے پہنچا انگریز کے پاس اور کہنے لگا تو ان پہ غلبہ نہیں پا سکتا، تو ان کو کبھی ہرا نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جو الماریوں کے قرآن تو تو نے جلا دیے، لیکن جو معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن ہے وہ تم کیسے جلاؤ گے؟ میں آج دہلی کی جامع مسجد میں ایک معصوم بچہ دیکھ کر آیا ہوں جس کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہ قرآن کے دریا میں تیرتا چلا جاتا ہے، اس کی زبان سے قرآن ایسے نکلتا ہے جیسے شبنم ہے اور جیسے جناب ایک پانی کا چشمہ چلتا ہوا ہو، اتنی پیاری آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ بھاگ کے انگریز چھوڑ گیا، یہ ہمارا علاقہ چلا گیا، اور جا اس نے پھر وہاں پلان کیا مجھے انہوں نے نکالا تھا، ان کے پاس ایک کتاب تھی، وہ کتاب ان کو میرا غلام نہیں بننے دیتے تھے،
ان کے پاس ایک کتاب تھی جو کتاب جن کو کٹنے اور مرنے پر مجبور کرتی تھی. ان کے پاس ایک کتاب تھی جو کتاب پڑھتے تھے تو ان کا جذبہ ایمانی تازہ ہو جاتا تھا. میں کتاب تیار کروں گا, میں کتاب ان کی جیبوں میں ڈال دوں گا, اللہ کی کتاب نکالوں گا, اپنی کتاب ان کی جیبوں میں ڈالوں گا, اللہ کی کتاب ان کے سینوں سے نکالوں گا, اپنی کتاب ان کے سینوں میں ڈالوں گا. ہائے بائے ناکامی, آج انگریز کامیاب ہو گیا, آج انگریز کا منصوبہ کامیاب ہو گیا. آج کون بیٹھا ہے جس کی جیب میں اللہ کی کتاب ہو؟ کتاب نہیں ہے, لیکن انگریز کی کتاب ہر جیب میں موجود ہے, ہر پاکٹ میں موجود ہے, ہر مسلمان کے پاس موجود ہے. اللہ کی کتاب سال بھر تک نہیں پڑھتے ہو, ہاتھ میں نہیں پکڑتے ہو, انگریز کی کتاب کو ہر وقت پڑھتے رہتے ہو. یہ انگریز کی چال ہے جو ہم پر کام کر گئی ہے.